بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اب قرآن کریم نے ایک تصور دیا، اور بھی کئی مقامات پہ اس پہ گفتگو ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اندھے ہیں، بظاہر آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے ہیں۔ وہ کون سا اندھا ہے؟ وہ ہے جو دل کا اندھا ہے، جسے بصیرت حاصل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک میں یہ بھی عرض کروں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قیامت کے دن ہم لوگ قرآن پاک پڑھ کے اکثر بھول جاتے ہیں، ہم دوبارہ قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس ایک دفعہ پڑھ لیا، بچپن میں پڑھ لیا، اس کے بعد جی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، چوم کر کے ہم نے اوپر رکھنا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا آئے گا کہ وہ دنیا میں آنکھوں والا تھا، وہاں آ جائے شاہ صاحب اندر آ جائیں، وہ آتے ہی وہ اندھا ہوگا۔ وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، اور میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرے گا۔ تو رب کریم فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جس طرح تجھ پر میرا قرآن پڑھا گیا اور پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد تو اس کو بھول گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا ہم لوگ بہت بڑی غفلت کرتے ہیں۔ قرآن پاک بچپن میں پڑھا، اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کا نام نہیں، لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کر بھول جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اندھے ہو کے اٹھیں گے، جو جان بوجھ کر کے، اور جو پڑھتے ہی نہیں ان کے لیے قرآن نے دوسرے سم بکم عمی، وہ تو بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم نے فرمایا کہ جو جانتا ہے اہل علم ہے، اور جو اہل علم نہیں، وہ دونوں برابر نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو سا ایک شخص اندھا ہے بلکہ وہ بینا ہے۔ آگے فرمایا عقل مند الذین یوفون بعہد اللہ، جو میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ عقل مند کی جو اللہ کے نزدیک عقل مند ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، ولا ینقضون المیثاق، اور اپنا وعدہ جو کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوگا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں اللہ کے نزدیک جو عقل مند ہے، جس کو اللہ عقل مند فرما رہا ہے، جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جملہ امور، اور پھر اگر کسی بندے کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ آج ہم تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے ہیں، ہم تو وعدہ کرتے ہی اس لیے ہے کہ بے وفائی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نزدیک والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ، اس کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، جوڑنے کا، ملانے کا، ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور برے حساب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں جوڑنے سے مراد کیا ہے؟ جوڑنے سے مراد تعلقات ہیں، اپنے عزیز اقربا کے ساتھ، میل جول، دوست احباب کے ساتھ۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ خاص طور پر رحم کا جو رشتہ ہے یہ بہت ہی نازک رشتہ ہے۔ رحم جس نے قطع کیا، حدیث شریف ہے اللہ اس کو قطع کر دے، جس نے رحم کو جوڑا اللہ اس کو بلند کر دے۔ اسی طرح یہاں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، کاٹو نہیں۔ یہی ایک ولی کی اور فقیر کی شان ہوتی ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں۔ اور جو کاٹتے ہیں جان بوجھ کر کے، تو ان کی عبادت ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہے۔ آگے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مصیبتوں میں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا، چھپا کر، وعلانیتاً، اور سب کے سامنے۔
یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان کر دی۔ اگلا جو جملہ ہے وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، جناب یہ ہمارے لیے پل صراط ہے، دنیا کے اندر پل صراط۔ جملہ بھی سن لیجئے کہ وہ لوگ جو نیکی سے برائی کو ٹال دیتے ہیں، کوئی برائی کرے اس کو برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں، کوئی گالی دے جواب محبت سے دیتے ہیں، کوئی پتھر مارے جواب میں پھول عطا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس آخرت کا گھر ہے۔ آج اس صفت کی ہم میں بہت کمی ہے، اور وجہ یہ ہمارے لیے پل صراط ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک آدمی آ کے دوسرے کی برائیاں بیان کرے، اس کے خلاف جو ہے تہمتیں لگائے، پروپیگنڈے کرے، اور بندہ پھر بھی اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ شان میرے آقا، میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ طائف کے میدان میں جب لوگوں نے پتھر مارے، بچوں کو پیچھے لگائے، لہو لہان کر دیا، تو رب کریم نے کی جانب سے فرشتے آئے کہ آپ اجازت دیں تو ان دو بستیوں کو ہم آپس میں ملا کر تباہ و برباد کر دیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آگ کا فرشتہ ہے، آپ نے ہر بار فرمایا نہیں، اور جب ہاتھ اٹھے تو فرمایا اللہم اہد، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں تو ان کے بچوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جو دین قبول کرے۔ تو اسلام کا اصلی درس یہی ہے، اور یہی باکمال ہے، یہی بندے کو مرتضی بناتا ہے کہ جو دوسرے کی بری بات کا جواب اچھائی سے دے دے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور جو لوگ مصائب و آلام میں صبر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو نیکی علانیہ طور پہ مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی، ان کے لیے قیامت کے دن اچھا اگلی بس آخری پوائنٹ، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے ایک جنت، یہاں جنات ہے، جنات بہت ساری جنتیں، کسی کو ایک جنت ملے گی، کسی کو 2 ملیں گی، کسی کو 3 ملیں گی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو 70 جنتیں ملیں گی۔ اور جنت، کسی کی جنت تھوڑی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کی اتنی ہے کہ تا حد نگاہ ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومنین کو جو اوپر صفات بیان ہوئیں، ان صفات کے حامل شخص کو جنتیں عطا فرمائے گا، ایک نہیں کئی جنتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا اب وہ کیا کرے گا؟ یہاں بڑی پیاری بات ہے کہ جنتی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ بندہ درخت کے نیچے جاتے ہوئے سوچے گا ارے یہ بہت پیارا پھل ہے، یہ میرے کھانے کو دل کرتا ہے، دل میں سوچے گا، درخت جھک جائے گا اور اس کے منہ کے قریب آ جائے گا اور وہ توڑ کر کے اس کو کھا لے گا، کیونکہ وہاں جنتی کی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی۔ تو اس وقت جنتی کی ایک خواہش ہوگی، اور وہ خواہش کیا ہوگی؟ اے اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے فلاں، اے اللہ جنت تو تو نے عطا فرما دی، جنت کا تو مالک ہو گیا، اے اللہ اب میرے ان خاندان والوں کو بھی میرے ساتھ جنت عطا فرما دے۔ اگر ان پہ جہنم واجب نہ ہوئی، کسی کا حق واجب نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑتا ہو، لیکن نامہ اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے باپ کے ہیں، تو اس وقت ایسی اولاد بھی اپنے باپ کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی۔ اب یہاں جو بات مجھے عرض کرنا ہے کہ اولاد، قرآن پاک نے فرمایا کہ جن میں وہ داخل ہوں گے جو صالح ہوں گے، ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ باپ دادا بھی اگر ان پہ جہنم نہیں ہے تو بیٹا اپنے باپ دادا کو بھی ساتھ لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ بیٹا، پوتے، پڑ پوتے، رشتہ دار، دوست، کم سے کم ایک جنتی کو 7 لوگوں کی سفارش کرنے کا حق ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ وہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا، اس پہ عمل کیا، قرآن کو یاد رکھا، قرآن سے محبت رکھی، قرآن کی تلاوت کی، وہ شخص قیامت کے دن 7 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا، 7 لوگوں تک شفاعت کرے، پھر 70، پھر 700، پھر 70,000 تک
یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام، اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اولاد وہ ہوتی ہے حسب اور نسب کی اولاد ہوتی ہے، باپ کا خون ہے لہٰذا بیٹا ہے اس کی اولاد۔ دوسری اولاد وہ ہوتی ہے کہ جہاں ایک استاد بچوں کو درس دے کر پڑھا کر معلم بن کے انہیں کامل انسان بناتا ہے، اور سب سے عظیم اولاد ایک مرشد کے مریدین ہیں، پیر بھائی ہیں، جو ایک مرشد کہ کسی مرشد کے ہاتھ پر وہ مرید ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ بھی ان کی اولاد ہے۔ اسی لیے تو ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، اسی لیے تو ہم عبداللہ شاہ غازی کا نعرہ لگاتے ہیں، اسی لیے تو ہم داتا گنج بخش کا نعرہ لگاتے ہیں، بابا فرید کا لگاتے ہیں، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کا لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ جنتوں کے مالک ہیں، اور ہم ان کی ذریت ہیں، اولاد ہیں۔ تو اولاد وہ جس کا خون ہے، اولاد وہ جو روحانی ہے۔ تو اگر اپنے مرشد کے ساتھ وفا ہو تو مرشد قیامت کے دن وہ جو 70,000 لوگوں کو لے کے جنت میں جانے والا ہوگا وہ مرشد کامل ہوگا، وہ اپنے مریدین کو۔ لیکن کاش کہ ہمارے نامہ اعمال تو ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں، لیکن ہماری عقیدت ہو، ہماری محبت ہو، ہمارا اخلاص ہو، تو پھر گناہوں سے ہم اس طرح بچیں کہ جہنم ہم پہ واجب نہ ہو، کسی کا لین دین نہ ہو، ورنہ لین دین والی بات بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن لین دین والی بات رہتی ہے۔ تو آج کے اس رکوع کے اندر میں نے یہ 6-7 صفات اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائیں عقل مند، اور سورہ بقرہ کے اندر عقل مند کی ایک اور صفت بھی بیان کی، اور وہ کیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کو بھی عقل مند کہا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو اللہ کو یاد کرتا ہو، جس کے دل میں رب بس جائے، جس کی زبان میں اللہ اللہ آ جائے، جس کے انگ انگ میں اللہ اللہ آ جائے، پھر شیطان کا وہاں دخل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ عقل مند۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا کہ عقل مند قرآن کی نظر سے کون ہے، عقل مند قرآن کی نظر سے کون ہے، تو اس کے لیے 6 صفات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات اور فیوز ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔